شاہ صاحب اگر تو مولانا صاحب کے جو سجیشنز تھے اگر تو گورنمنٹ نے جیسے کہ ایز پر نیوز مان لی ہیں تو پھر تو معاملات پی ٹی آئی کو پھر اس پہ وہ ان معاملات پہ ریزرویشنز میرے خیال میں اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپ کا کسی بھی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ابھی تک جو مولانا صاحب نے سجیشنز ٹی وی پر بھی رکھی ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پھر تو ایسے معاملات ہوں گے نہیں جس سے ہم کہیں کہ تصادم پیدا ہو سکے؟ جس طریقے سے آسانی سے ہم فارمولوں پہ جا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ایسے ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا تو ایسے ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ مولانا صاحب کون سا سرپرائز ہوتے ہیں، کیونکہ جو میری بات ہوئی ہے بڑی انسائٹ دی ہوئی ہے مولانا صاحب اس وقت نہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نہ کچھ مانگ رہے ہیں۔ ہاں ان کے مدارس کے حوالے سے باقی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے چیزیں بالکل ہے، لیکن وہ میرے خیال میں اس وقت کسی ڈیمانڈ کے ساتھ تھا، اور میرے خیال میں انہوں نے صرف ڈرافٹ کو کیا، انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ وہ اسمبلی میں جا کے سپورٹ بھی کریں گے۔ ایک تو سوال یہ ہوا، دوسرا مجھے ویسے ابھی تک شاید حکومت کیوں اتنی زیادہ پریشان ہے، اگر تمام چیزیں پوری ہیں، نمبر ایک پوری ہے اور یہ جسے کا ساتھ بھی دینے کے لیے تیار ہے، میرے خیال میں پریشانی ہونی نہیں چاہیے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ حکومت کو بالکل نہیں چاہیے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ حکومت کو بالکل ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اگر وہ امینڈمنٹ لا سکتی ہے تو کنٹینیو کرے گی، ورنہ یہ نظام جو ہے وہ جائے گا اور شاید حکومت بھی جائے گی، اور یہ ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ آپ کا پوری نہیں ہے۔ آپ کے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر خواتین نشستیں ابھی تک نہیں ہیں، آپ کی مائنارٹیز کے لوگ موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ایک بڑا صوبہ ہے، آپ اس کو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اہم ہے، وار آن ٹیرر میں فرنٹ پہ رہا ہے، SIFC کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، تمام منرلز آپ کے یہاں سے نکل رہے ہیں، تمام ریسورسز آپ کے یہاں سے آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر یہ صوبہ نمائندگی نہیں کرے گا اس لیجسلیشن کے اندر، اس کے سینیٹر نہیں کریں گے تو ان کے لیے زیادہ مسائل ہوں گے، اور اس معاملے کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے شاید اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ حکومت سمجھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے اس کے پینک ہونے کی، ان کی پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ہر وہ معاملہ کر رہے ہیں جو کہ شاید ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں اب لیگل اور انلیگل کا معاملہ ایک الگ ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت انتہائی مشکل صورتحال سے حکومت وقت دوچار ہے۔ ججز کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ خراب ہو رہی ہے، چاہے وہ یا افریدی صاحب کچھ کر رہے ہیں یا وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اگر آپ کو اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بنانا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل عدالت کا، تو میرے خیال میں یہ بھی ان کے کیریئر کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھبا ہوگا۔ آخری جو بات میرے ذہن میں وہ یہی ہے کہ بے شک اگر آپ کوئی اچھی امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے لانا چاہتے ہیں، اس میں میرے خیال میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور تحریک انصاف کو بھی ساتھ دینا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ دونوں پارٹیز چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ حکومت میں ہے، ان کی نیت ایک دوسرے کے لیے اچھی نہیں ہے، اور یہ امینڈمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی نیت سے نہیں کی جا رہی۔ آپ اس کو چاہے جو بھی رنگ دیں کہ جناب کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے، جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، لیکن جوڈیشل ریفارمز کیا جوڈیشری اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے کر رہی ہے؟ حکومت اپنی مرضی کی جوڈیشل طاقت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو کہ میرے خیال میں قانون دانوں کو بھی دینا چاہیے، اور عوام بھی یہ سوال بار بار پوچھ رہی ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیوں جو ہے وہ حکومت یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے اور اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے۔ ٹائمنگز نے کافی ڈاؤٹس جو ہیں وہ ریز کر دیے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔